لله ملك السماوات والأرض ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنا علما اللهم اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے مختص ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات ساری کائنات کے سردار رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم بھائیوں، سامعین و حضرات، پوری دنیا میں ایک خبر گردش کر رہی ہے جس کا نام آپ خود ہی جانتے ہیں اور آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ ایسی آفت اور ایسی مصیبت جس کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں بھی کچھ کر سکتی نہیں۔ جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتی تھی، ہمارے پاس معیشت بڑی ہے، ہمارے پاس پیسہ بڑا ہے، ہمارے پاس تجارت بڑی ہے، اور وہ ملک کہ جس ملک کے اندر اتنی معیشت تھی، اتنا پیسہ روپیہ اس کے پاس تھا، اور پوری دنیا جس کی محتاج تھی، آج وہ ملک کس طرح اس کی معیشت اور اس کی ترقی کہاں گئی؟
کہاں گیا اس کا مال اور اس کی تجارت اور اس کا ولولہ اور اس کی جناب اڑان کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر، وہی شہر ہے نا جس کا نام چائنا ہے، چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک، ہے نہیں؟ چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک، ہر چیز چائنا کی پوری دنیا میں اس کو خریدا جاتا ہے، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں بھی وہاں وہ چیزیں موجود ہیں، اور ساری کی ساری چیزیں چائنا کی ہیں۔ ووہان وہ علاقہ کہ جس میں یہ وائرس پھیلا اور آج پوری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لیا ہے، اور میرے بھائیوں یہ بیماری کم ہے، اس کا خطرہ خوف زیادہ ہے۔ جس طرح خبروں والے بیان کرتے ہیں بھائی یہ ہو گیا، وہاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسے ہو گیا، 10 آ گئے، 20 آ گئے، اب خیر نہیں ہے، اب یہ ہے، اب وہ ہے، اب فلاں ہے، یہ خبر اڑان بھرتی جا رہی ہے۔ اور کیا ہے کہ میڈیا والوں کو میں ممبر پہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوں اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، اللہ ان کی زبان کو اتنی بولنے کی طاقت دے کہ جتنی اچھی خبر ہو لوگوں تک وہ بیان کریں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں خبر کم ہے لیکن خوف و ہراس ان کی زبانوں میں زیادہ ہے۔ آج چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، شہر میں رہنے والا یا دیہات میں رہنے والا ہے، ہر بندہ اس سے پریشان ہے۔ وہ کرونا وائرس، رونا زیادہ ہے، کرونا کم ہے۔ لیکن ان ملکوں میں جن ملکوں میں یہ موجود ہے وہاں کیا کھایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے، آپ ویڈیو دیکھتے ہیں موبائل فون پہ، سب کو ہی دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا کھایا جاتا ہے؟ کتا کھایا جاتا ہے، بلی کھائی جاتی ہے، خنزیر کھایا جاتا ہے، سور کھایا جاتا ہے، چمگادڑ کھائی جاتی ہے، حرام چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے، قرآن اس کے متعلق کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہیں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ایمان والو اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا نا اس کو کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم یہ کرنے والے ہو نا تو اللہ کی شکر گزاری کیا کرو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو آج میرے دل میں بھی اور آپ کے دل میں بھی، چھوٹا ہے اس کے دل میں بھی ڈر ہے کہیں کرونا نہ آ جائے، کہیں کرونا نہ آ جائے۔ اللہ ہم سب سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، اور امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرما، اور پوری کائنات میں روح زمین پہ جو رہنے والے لوگ ہیں اللہ ان سب کو اس سے محفوظ فرما۔ جب بیماری آ جاتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے ایک طاقت، سپر طاقت آسمان پہ ہے جو دن کو بھی سنتی ہے رات کو بھی سنتی ہے، آج اٹھو نماز پڑھو، آج اٹھو قرآن پڑھو، آج اٹھو اللہ کا ذکر کرو، کیا ہے؟ کرونا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا ڈر ہے کرونا کا۔ ان چیزوں کا ڈر نہیں جو اللہ نے حرام کی ہے، ان کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جوئے خانوں پہ پابندیاں لگائی جائیں، شراب خانوں کو بند کیا جائے، زنا کو اڈوں کو بند کیا جائے، میں کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی آسمان والا رب یہ عذاب تم سے ٹال دے گا۔ عذاب ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، قرآن نے کہا ہے۔ میں ہر بات کی دلیل اللہ کے قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں، 2-3 منٹ میں 4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں، اس سے پہلے سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو پکڑا، ان کو زمین میں دھنسا دیا۔ کچھ لوگوں کو ہم نے پکڑا، کیا کیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا۔ اللہ کہتے ہیں میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بندہ اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے جو حرام چیز اگر حرام کی ہے تو ایک مسلمان اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے پھر بھی حرام والے کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے، اللہ اس پہ ظلم نہیں کرتا۔ موضوع تو میرا بڑا طویل ہے جس میں تیاری کر کے آیا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔
ان میں دعائیں بھی ہیں، ان میں شکر بھی ہے، ان کے ذکر بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کورونا جب سے آیا ہے، ہم کتنے با جماعت نماز پڑھتے ہیں اور گھروں میں پڑھتے ہیں، ہمارے بیوی بچے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کتنا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ صرف کورونا سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے کہ جس مالک نے یہ بیماری بھیجی ہے کہ اللہ ہم تیرے سامنے جھک رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ اللہ تو پاک ہے، تو بلند ہے، یہ بیماری بڑی نہیں ہے، اللہ تو بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے نا، بیماری بڑی نہیں، بیماری بڑی نہیں ہے، کورونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بہت اعلیٰ ہے۔ قرآن نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ کہتے ہیں او لوگو، جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں نا، میری طرف سے نہیں آتی، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو تمہارے ہاتھ کماتے ہیں نا، ان وجہ سے اللہ کے عذاب تمہارے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جس کا نام ہے سیدنا عثمان بن عفان کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زبان کیا ہے، وہ اخلاق کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کلمات کیا ہے جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، ہمارے لیے سبق ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا جو صبح کے وقت 3 بار پڑھتا ہے، شام کے بعد یعنی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح کے ٹائم 3 مرتبہ، شام کے ٹائم 3 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دنیا کی کوئی طاقت، زمین اور آسمان میں رہنے والی کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے پاکیزہ کلمات کے ساتھ، لا یضر مع اسمہ شیء، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، خواہ وہ آسمانوں میں ہے خواہ وہ زمین میں ہے، اللہ کے حکم سے تکلیف آ سکتی نہیں۔ وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پڑھے 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کو پڑھے۔ میرے اللہ پر مجھے ایمان اور میرا ایمان اور توکل اور بھروسہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس کو کوئی بیماری آ سکتی؟ کرونا کیا ہے؟ کیا ہے کرونا؟ اللہ کے فضل سے نہیں آ سکتی۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا تو آ سکتی؟ بولو نہیں آ سکتی۔ ایک اور دعا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی سمعی، لا الہ الا انت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے بدن کو عافیت دے دے، طاقت دے دے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہ میری سماعت کو طاقت دے دے، وبصری، اللہ میری بصیرت کو طاقت دے دے، لا الہ الا انت، اللہ یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور طاقت کر سکتی؟ کیونکہ سپر پاور تیری ذات ہے، سپر طاقت تیری ذات ہے۔ اللہ بیماری آتی ہے تو تیری طرف سے، اگر جاتی ہے تو تیرے فضل اور احسان سے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعا کریں، شکر کریں، اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کریں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے کبھی کورونا آ سکتا نہیں، یہ کورونا کم ہے، رونا زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ دوسری 2-4 چیزیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ سے کوئی سلام نہیں لیتا تو غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر ہے، اپنائیں، ماسک پہنیں اور گھر میں جاتے ہوئے السلام علیکم کہیں، باوضو رہیں۔ میرا یہ ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو انسان باوضو رہتا ہے وہ عبادت، جب تک وضو میں رہتا ہے عبادت میں رہتا ہے، تو جب بندہ عبادت میں رہتا ہے تو تکلیف آ سکتی، کوئی بیماری آ سکتی۔ اور میرا ایمان ہے، بڑے بڑے محدثین اس پر بحث بھی کی ہے اور معاملے کو بیان کیا ہے کہ جو بندہ 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس کے قریب بھی یہ بیماری آ سکتی نہیں۔ بار بار ہاتھ دھوئیں، اپنے بچوں کو کہیں اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور پھر اس کے علاوہ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ضرور اپنائیں۔ لیکن السلام علیکم، آپ نے فرمایا افشوا السلام، اگر منہ سے کہتا ہے تو ٹھیک ہے،
کانوں سے سن کے آپ بھی منہ سے جواب دیں، اگر ہاتھ نہیں ملاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ غصے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے کوئی آفت، کوئی پریشانی، مصیبت اور ایسی وبا سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔